الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآخرين منهم لما جاءوا بهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات طیبہ پر درود و سلام کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العزت مجھے کلمات حق کا محبت کے ساتھ ساتھ صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آپ سب کو سننے کی، سمجھنے کی اور ہم سب کو آنے والی نسلوں کو قیامت تک امام الائمہ، کاشف الامہ، سراج الامہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کی عظمت اور ان کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جل جلالہ نے انبیاء کرام رسولان اعظام کو مخلوق کی رشد و ہدایت کے لیے بھیجا، اور انبیاء کے بعد انبیاء کے صحابہ نے، انبیاء کے خلفائے راشدین نے یہ سلسلہ نبھایا، اور یہ سلسلہ آہستہ آہستہ ختم ہو گیا. لیکن اس امت کو یہ شرف حاصل ہے کہ حضور کا دیا ہوا دین، حضور کی دی ہوئی شریعت، حضور کا دیا ہوا نظام یہ قیامت تک برقرار رہے گا. یہ وہ دین ہے جس کے متعلق اللہ نے فرمایا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ یہ وہ دین ہے جو سارے دینوں پہ غالب ہو جائے گا. آج کی گفتگو آپ نے پوری توجہ کے ساتھ سننی ہے، کیونکہ گفتگو توجہ طلب ہے. ہمارے مرکز جامع زویہ میں یا جامع قادریہ میں تقاریر ہوتی ہیں، دوسرے علماء امام اعظم کے حوالے سے بیان نہیں کرتے، اس لیے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. تھوڑا توجہ آپ کی مجھے درکار ہے پہلے سے زیادہ. عزیزان گرامی، جب قرآن مجید کی سورہ جمعہ نازل ہوئی تو مدینہ طیبہ میں اللہ کے رسول نے صحابہ کے سامنے سورہ جمعہ کی تلاوت فرمائی. جب اس آیت مبارکہ پر پہنچے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور جو دوسرے جو ابھی تک ہم سے نہیں ملے، تو صحابہ نے سوال کیا حضور وہ کون لوگ ہیں جن کا تذکرہ اللہ خود فرما رہا ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کو بلایا، ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا اس کی پشت سے ایسا جوان ہوگا لو قال الامام بالثریا لتنالہ، اگر امام ثریا ستارے پر ہوگا وہاں بھی وہ پالے گا. لو قال العلم بالثریا لتنالہ، اگر ثریا ستارے پر بھی علم ہوگا وہ امت کا میرا فرد عالم دین وہاں سے بھی حاصل کر لے گا. پھر اتفاق
سیدنا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شافعی المذہب ہونے کے باوجود آپ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کے مصداق اگر ہیں تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ ہے. آپ کا نام نعمان ہے، آپ کی کنیت ابو حنیفہ ہے، آپ کا لقب امام اعظم ہے. آپ سن 80 ہجری میں کوفہ میں پیدا ہوئے، اور کوفہ کیا تھا بس کرنا سننا. کوفہ میرے بھائیوں علم کے 3 مرکز تھے، ایک مکہ مکرمہ تھا، ایک مدینہ منورہ تھا، اور تیسرا علم کا مرکز جو تھا وہ کوفہ تھا. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا دار الخلافت کس کو بنایا تھا، کس شہر کو بنایا تھا؟ نہ مکہ مکرمہ کو بنایا، نہ مدینہ رسول کو بنایا، بلکہ کوفہ کو بنایا. اور جس شہر میں صحابہ کرام زیادہ تعداد میں تھے، 1500 سے زائد صحابہ کرام، اور جن میں 70 سے زائد صحابہ بدری صحابہ تھے، ان تمام کا مسکن جو تھا وہ کوفہ تھا. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم 3 صحابہ کرام کے لیے رات کو تہجد کے لمحات میں دعا کیا کرتے تھے. مزیداری کی بات، تینوں کا نام عبداللہ تھا. تینوں کا نام عبداللہ تھا. حضور کی دعا کی برکت کا اندازہ لگائے، ایک رئیس المفسرین بنے، ایک رئیس المحدثین بنے، ایک رئیس الفقہاء بنے. رئیس المفسرین بننے والے کون؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ. رئیس المحدثین بننے والے کون؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ. اور رئیس الفقہاء بننے والے کون؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. اب حضور کی مثال کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس نے ڈیرا لگایا مکہ مکرمہ میں، حضرت عبداللہ ابن عمر نے ڈیرا لگایا مدینہ منورہ میں، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ڈیرا لگایا کوفہ میں. توجہ کرنا سننے کی قابل باتیں جو ہم بیان نہیں ہوتے. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ڈیرا لگایا کہاں؟ کوفہ میں. کوفہ میں ان کے جانے سے پہلے کئی صحابہ کرام پہنچ چکے تھے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے آتا ہے سب سے زیادہ آپ کے فیصلوں کا تعلق کوفہ کے ساتھ ہے. کوفہ کے ساتھ ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کی صحیح حدیث میں آتا ہے جن کی بخشش کے لیے حضور نے دعا فرمائی، اور جن کی والدہ کی بخشش کے لیے حضور نے دعا فرمائی. حذیفہ فرماتے ہیں الکوفہ قبۃ الاسلام. کوفہ جو ہے اسلام کا قبہ ہے، اسلام کا مرکز ہے. اور میرے بھائیوں ذرا غور کرنا، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسا محدث عظیم انسان، وہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو فرماتے ہیں میں نے یہ حدیث بخاری جو لکھی ہے کس انداز میں لکھی ہے، کس پاکیزگی میں لکھی ہے. ہر حدیث لکھنے سے پہلے میں نے آب زمزم پہ وضو کیا ہے، ہر نے کعبہ میں بیت اللہ کے سامنے 2 نفل پڑھے ہیں. 2 نفل پڑھنے کے بعد میں نے حضور کی صرف ایک حدیث لکھی ہے. میں نے ایک حدیث لکھی ہے. کیوں ساری حدیث کو اس انداز سے آپ نے لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے مکہ مکرمہ میں جا کر صحابہ سے، میں نے مکہ مکرمہ میں جا کر صحابہ میں مکہ مکرمہ میں جا کر میں نے اہل علم حضرات سے حدیث لی ہے میں نے، اور میں نے مدینہ الرسول میں بھی اہل علم حضرات سے حدیث لی ہے. اور سب سے زیادہ جو مجھے یاد ہی نہیں زندگی میں سب سے زیادہ کوفہ میں دیا ہوں. مجھے زیادہ علم حدیث ملا ہے تو کوفہ میں ملا ہے. اور یہ کوفہ وہی شہر ہے جس شہر میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیدائش. اور آپ نے کس سے، ویسے تو آپ کے کئی ہزار مشائخ تھے لیکن ان میں سے اہم ترین آپ کے استاد گرامی سیدنا حضرت امام حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے آپ نے علم کا فیض حاصل کیا. اور امام حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ آگے کس کے شاگرد تھے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود سے فیض یافتہ تھے. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضور سے بھی فیض یافتہ تھے، اور سیدنا علی المرتضیٰ سے بھی فیض یافتہ تھے. اب میرے بھائیوں، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خواب دیکھا. خواب کیا دیکھا؟ خواب میں دیکھتے ہیں حضور کی قبر انور کو کھول رہے، وہاں ہڈیوں کو جمع کر رہے. اتنا خواب دیکھنے کے بعد پریشان ہو گئے.
اس وقت کے امام بال اتفاق پوری امت مسلمہ میں، حضور کی پوری امت مسلمہ میں خواب کی تعبیر صحیح دینے والے حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں. ان کے پاس گئے، کہا میں نے بڑا پریشان کن خواب دیکھا ہے. کہا بیان تو کرو، کیسا آپ نے خواب دیکھا ہے؟ کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں نے قبر اندر کو کھول کر ہڈیوں کو جمع کیا ہے. کہا یہ تو بڑا مبارک خواب ہے، تم حضور کی سنتوں کو کیوں جمع کرو گے؟ احادیث کو اور ان سے مسائل کا استعمال کرو گے، یہ بڑا مبارک خواب دیکھا. اس کے بعد آپ نے علم دین حاصل کیا اور کمال درجے تک آپ نے علم دین حاصل کیا. آپ کے جس طرح اساتذہ بڑے مشہور و معروف ہیں، آپ کے شاگرد بھی بڑے بڑے معروف مشہور ہیں. امام ابو یوسف آپ کے شاگرد ہیں، امام محمد آپ کے شاگرد ہیں، اور بڑے بڑے امام ظفر آپ کے شاگرد ہیں، بڑے بڑے اجل علماء امام آپ کے شاگرد گزرے ہیں. اور حدیث میں آپ کا ذرا مرتبہ دیکھیں ذرا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بہترین حدیث وہ ہے جس میں راوی کم ترین ہوں، جس میں راوی کم سے کم راوی ہوں، 2 یا 3 راوی ہوں. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ خوش نصیب انسان ہیں، جب آپ حدیث بیان کرتے ہیں درمیان میں ایک صحابی کا راستہ ہوتا ہے یا 2 صحابی کا راستہ ہوتا ہے. پھر وہ صحابی کہتا ہے میں نے حدیث حضور سے سنی ہے، حضور سے آگے صحابی نے سنی، آگے صحابی سے دوسرے نے سنی، پھر امام اعظم ابو حنیفہ تک پہنچی. میرے بھائیوں، آخر امام اعظم کا چرچا کیوں ہوا، شہرا کیوں ہوا؟ ایک بات علماء نے لکھی ہے سننے کے قابل. جبریل امین حاضر ہوئے، حضرت اللہ کے رسول حضرت داؤد علیہ السلام کے امت میں سے لقمان، حضرت لقمان، یاد رکھنا نبی نہیں تھے، رسول نہیں تھے، بابو نبی سمجھتے، ان کے نام کی سورہ لقمان قرآن میں موجود ہے. نہ نبی نہ رسول، حضرت داؤد علیہ السلام کے امتی، رنگت کے کالے سیاہ کا درمیانہ اور پوری ان کی امت میں انتہائی دانا ترین انسان، کبھی زبان کھولتے ہی نہیں، جب بھی کھولتے ہیں تو حکمت کی بات کرتے ہیں. جبریل امین کی اللہ رسول حضرت داؤد کی امت میں لقمان بڑا نام تھا ان کا، بڑے دانا تھے. اگر وہ گندم کا ڈھیر پڑا ہوتا، ایک ایک دانا اٹھاتے جاتے اور دانائی کی بات کرتے چلے جاتے، وہ دانے کا ڈھیر ختم ہو جاتا تھا، لیکن ان کی دانائی کی باتیں ختم نہیں ہوتی تھی. دانائی کی باتیں ختم نہیں ہوتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پہ رشک آیا، کاش میری امت میں بھی کوئی ایسا آدمی ہو، عالم دین ہو. جبریل امین چلے گئے، پھر واپس آئے، آپ نے اللہ کا سلام پیش کیا اور سلام پیش کرنے کے بعد کہا اے اللہ کے رسول آپ پریشان مت ہوں، آپ کی امت میں بھی ایک ایسا عالم دین ہوگا، ایسا عالم دین ہوگا، اگر ان کے سامنے گندم کا ڈھیر پڑا ہو، ایک ایک دانہ اٹھاتے چلے جائیں اور مسئلہ بیان کرتے چلے جائیں، وہ دانوں کا ڈھیر ختم ہو سکتا ہے، مسائل ختم نہیں ہو سکتے. دانوں کا ڈھیر ختم ہو سکتا ہے، مسائل ختم نہیں ہو سکتے. جب یہ بات کہی حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے. حضرت انس کو بلایا اور میں تمہیں اپنی لوح دیتا ہوں، تمہارے پاس یہ امانت ہے، یہ ابو حنیفہ کو دے دینا. میں تمہیں جو لوح دیتا ہوں یہ لوح امانت ہے، ابو حنیفہ کو دے دینا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کئی صحابہ کرام، 7 صحابہ، ایک صحابیہ اور سے حدیثیں سنی ہیں، ان کو آگے بیان کیا ہے. دمشق کی جامع مسجد میں جمعہ کا روز ہے، جمعہ کے خطبے سے پہلے حضرت انس وہاں تشریف فرما تھے. امام اعظم ابو حنیفہ جو آپ بچے تھے ان سے ملاقات ہو گئی، پہچان لیا، کہا میرے پاس تمہاری امانت ہے جو مجھے اللہ کے نبی نے دی تھی. امانت کیا تھی؟ کہا حضور نے مجھے اپنی لعاب دہن دی تھی جو میرے منہ میں بطور امانت تھی، آج میں وہ امانت آپ کو دینا چاہتا ہوں، وہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. صحابی رسول نے جو اللہ کے رسول سے لعاب دہن لی تھی
امام اعظم کے منہ میں گلاب دہن ڈالی، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد پڑھتے چلے گئے، آخر وہ وقت آیا جو وقت کے امام بن گئے۔ امام بخاری کا ساروں ائمہ محدثین جتنے بھی ہیں سارے کے سارے امام اعظم کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ امام مالک بھی شاگرد بنتے ہیں، امام احمد بن حنبل بھی اور امام شافعی بھی، یہ آگے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ لیکن امام شافعی ایک دن پوچھا امام مالک سے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کیسے تھے دل میں؟ امام مالک سے امام شافعی پوچھ رہے۔ ویسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے اپنے ائمہ مجتہدین جن کا دنیا میں بڑا نام ہے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی علیہ رضوان، یہ سارے کے سارے ان کا حدیث میں مختلف مقام میں تذکرہ موجود ہے۔ امام مالک کے بارے حضور نے فرمایا میرے شہر مدینہ منورہ میں ایک بہت بڑا عالم دین ٹھہرے گا، پھر دین کی خدمت کرے گا۔ قریش کے بارے فرمایا لوگوں میری امت والوں قریش کو برا بھلا نہ کہنا، میری امت میں ایک بہت بڑا عالم ہوگا جس کا تعلق قریش خاندان کے ساتھ ہوگا۔ وہ امام شافعی کی ذات گرامی ہے اور سیدنا امام اعظم کی ذات گرامی۔ حضور نے ارشاد فرمایا میری امت میں ایک ایسا چراغ ہوگا، ایسا سراج ہوگا جس کی بنیاد ابو حنیفہ ہوگی، وہ سراج امتی، وہ سراج امتی، وہ سراج امتی، وہ میری امت کا چراغ ہوگا۔ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کو جو کرنا، لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو حدیث کے مخالف ہیں، معاذ اللہ وہ تو قرآن کے خلاف فیصلے کیا کرتے تھے، ان کی فقہ تو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ میرے بھائیوں ذرا توجہ کرنا، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی فقہ قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں ہے۔ اولاً فقہ کا ثبوت سیدنا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے یمن کا قاضی بنا کے بھیجا۔ کتنا محبت ہے اپنے غلاموں کے ساتھ، آپ کا غلام سواری پہ ہے، حضور پیدل چلتے چلتے ہدایات دیتے جا رہے ہیں۔ حضور میں نیچے اترتا ہوں فرمایا ماں تم سواری پہ سوار نہ ہو، میری باتیں تو سنتے جاؤ۔ اب حضور نے اسے پوچھا اے ماں میں تمہیں یمن میں قاضی بنا کے بھیج رہا ہوں، تمہارے پاس فیصلے آئیں گے، فیصلہ کیسے کرو گے؟ اب کی حضور کتاب اللہ سے، قرآن مجید سے، فرمایا ماں فَإِن لَّمْ تَجِدْ، اگر اس مسئلے کا حل تمہیں میری کتاب سے نہ ملے پھر کیا کرو گے؟ اب کی حضور آپ کی سنت میں، آپ کی حدیث طیبہ میں، پھر سنت رسول اللہ میں کوشش کروں گا اس مسئلے کا حل پیش کروں۔ فرمایا اگر وہ مسئلہ اس کا حل میری حدیث میں نہ ملے پھر کیا کرو گے؟ فَإِن لَّمْ تَجِدْ، اگر نہ ملے اب کی حضور پھر میں کوشش کروں گا میں ایسا مسئلہ استنباط کروں نہ تو قرآن سے ٹکرا ہے نہ آپ کی حدیث طیبہ سے ٹکرا ہے، یعنی نہ تو قرآن کی مخالفت ہو اور نہ آپ کی حدیث طیبہ کی مخالفت ہو۔ جب یہ کلمات کہے حضور نے سینے سے لگایا اور فرمایا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اس چیز کا نام کیا ہے؟ اس چیز کا نام فقہ ہے، اسی چیز کا نام فقہ ہے جو حضرت معاذ بن جبل نے حضور کے سامنے عرض کی۔ امام اعظم سے پوچھا جاتا ہے امام صاحب آپ سنا ہے آپ قرآن و سنت کے خلاف فیصلے کرتے ہیں، فقہی مسائل بتاتے ہیں، کہا آپ کو کس نے کہا ہے؟ سب سے پہلے آنے والا مسئلہ ہوتا ہے، میں قرآن کھولتا ہوں، میں قرآن کو دیکھتا ہوں، جب مجھے اس مسئلے کا حل قرآن سے نہیں ملتا پھر میں حضور کی حدیث دیکھتا ہوں، جب اس مسئلے کا حل مجھے حدیث سے نہیں ملتا پھر میں غور کرتا ہوں کہ میں ایسا مسئلہ استنباط کروں جو قرآن و سنت کے مخالف نہ ہو، اس میں کوشش کرتا ہوں۔ اور اگر کوئی میرا مسئلہ بات، اگر کوئی میرا مسئلہ بتلایا ہوا استنباط کیا ہو مسئلہ، قرآن کو کہتا ہو حدیث کو کہتی ہو، میرا مسئلہ استنباط کیا ہوا اگر قرآنی آیات کے مقابل آ جائے، مخالف ہو جائے اور حضور کی حدیث کے مخالف ہو جائے،
دیوار پہ مارنا، قرآن اور حدیث پہ عمل کرنا۔ کتنا خوبصورت بات امام اعظم کی ذات گرامی کی، پھر ذرا سن لیں۔ علم کے ساتھ عمل بھی چاہیے، اور آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا علم جو ہے وجود ہے، جس طرح نظر وجود کی حفاظت کرتی ہے، نظر وجود کی حفاظت کرتی ہے، علم بھی ایسی حفاظت کرتا ہے۔ اور پھر علم جو ہے یہ اللہ ذوالجلال کی عطا ہے، اور فرمایا دنیا ہماری مخالفت کرتی ہے، ہم یوں کرتے ہیں جیسے ایک سمندر میں روڑے ڈالتے رہو، سمندر روڑوں کی وجہ سے راستہ اپنا پھیرتا بھی نہیں ہے اور سمندر میں کمی بھی نہیں آتی۔ ہماری مثال ایسے ہے۔ اور پھر امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں، ذرا ان باتوں پہ غور کرنا، 40 سال عشاء کے وضو سے نماز صبح ادا کی ہے، یہ ہے آپ کا عمل۔ ہر رمضان مبارک میں 61 قرآن مجید آپ ختم کیا کرتے تھے، 61 قرآن مجید۔ اور جب کوئی مسئلہ کسی سے حل نہ ہوتا، بڑے بڑے علماء محدثین سے اس مسئلے کا صحیح حل اگر کسی سے ملتا تھا، وہ امام اعظم کی ذات گرامی تھی۔ جس مسئلے کا حل مکہ مکرمہ مدینہ منورہ ہوتا تھا، علماء تھے، اس مسئلے کا حل کوفہ میں امام اعظم فرما دیا کرتے تھے۔ یہ طویل مضمون ہے، کبھی زندگی باقی تو میں کچھ جو میں نے آج کروں گا بھلا۔ اب اگلی جانب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تقویٰ کے امام تھے۔ کس قدر متقی پرہیزگار تھے، کس قدر متقی پرہیزگار تھے۔ گھوڑے پہ سوار ہو کے جا رہے ہیں، چلتے چلتے آپ کے گھوڑے کے پاؤں سے کیچڑ اچھلی، قریب نیا مکان بنا تھا، دیوار پہ کیچڑ لگ گئی۔ جب کیچڑ چڑھی آپ اتر کے پریشان کھڑے ہیں، بار بار دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں، کیوں؟ اگر گریزتے ہیں تب بھی مکان اچھا نہیں لگتا، چھوڑ کے جاتے ہیں تب بھی اچھا نہیں لگتا۔ اسی سوچ میں کھڑے تھے، مالک کے مکان باہر آیا، جب اس نے دیکھا تو پریشان ہو گیا۔ اس نے امام صاحب کا قرضہ دینا تھا، مدت اوپر گزر چکی تھی، اس نے آتے ہوئے معذرت کی، حضرت میں وعدے پہ پورا نہیں کر سکا، آپ نے فرمایا قرضہ لینے نہیں آیا، اس آپ کی دیوار نے مجھے پریشان کر دیا ہے، اگر چھوڑ کے جاتا ہوں تبھی بری لگتی ہے، اگر صاف کرتا ہوں تبھی بری لگتی ہے۔ جب اس نے آپ کی اس بات کو دیکھا، کہا امام صاحب پہلے میرے دل کی کیچڑ صاف کیجیے، میں یہودی ہوں، پھر دیوار صاف کرنا۔ پہلے میرے دل کی زمین کو صاف کیجیے، پھر اسے صاف کرنا، یہ آپ کا تقویٰ تھا۔ دوسری آپ کی مشہور بات، جنازہ میں شریک ہوئے، جنازہ میں شامل ہو جانے کے بعد آپ گھوم میں کھڑے ہیں، اہل احباب نے کہا کہ آپ سائے میں آ جائیں، کہا اس مالک کے مکان میں میرا قرض دینا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سایہ حاصل کرنا سود میں نہ شامل ہو جائے۔ یہ ہے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ، کتنا متقی پرہیزگار۔ اور اگر دعوت حمیدی سے پوچھتے ہیں، کشف المحجوب میں آپ نے یہ واقعہ لکھا ہے، فرماتے ہیں حضرت بلال حبشی کی مزار پہ حاضر ہوا، فاتحہ پڑھنے کے بعد میں سو گیا، میں نے کیا خواب دیکھا، باب بنی شیبہ کی جانب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، ایک بوڑھا آدمی ہے، اس کے اوپر حضور نے جو ہاتھ رکھا ہوا ہے، گویا حضور کے سہارے چل رہا ہے، حضور کے سہارے چل رہا ہے۔ میں بڑا حیران، میں نے بڑا تعجب کیا، آخر میں نے جلدی سے حضور کے پاؤں کو بوسہ دیا، حضور میرے دل والی حالت کو پہچان گئے، فرمایا علی اجمیری تم جانتے نہیں ہو یہ تمہارا امام اعظم ابو حنیفہ ہے، یہ تمہارا امام اعظم ابو حنیفہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے بھائیوں جتنے امام ہیں سب کے سب امام اعظم کے شاگرد ہیں، شاگردوں کے شاگرد ہیں، اور سب امام دنیا مانتی ہے، لیکن آپ کا مقام کیا؟ آخری بات آپ حضور کے روضہ پہ حاضر ہوئے، سلام پیش کیا، السلام علیکم یا سید المرسلین، اے رسول کے سردار تم پر سلام ہو۔ حضور کے روضہ انور سے جواب آئی، وعلیکم السلام یا امام المسلمین، اے مسلمانوں کے امام تم پر بھی سلام ہو۔ قرآن سے محبت یہ تھی، جہاں آپ کا وصال مبارک جیل میں ہوا، اسی جگہ پر امام اعظم نے 7000 قرآن مجید پڑھے تھے۔
ہو چکی. لوگوں کی محبت کا یہ عالم تھا کہ 20 دن مسلسل دور دراز سے لوگ آتے رہے، آپ کی تربت انور پہ جنازہ پڑھتے رہے، اور آخر آپ اللہ کو پیارے ہو گئے. پوری دنیا میں، پوری روئے زمین پر 2/3 وہ لوگ ہیں جن کا مسلک فقہ حنفی بیان کرنا ہے. 2/3 امت کا تعلق حنفی حضرات کے ساتھ ہے. اور آخر میں بیت اللہ میں آپ نے پورا قرآن پڑھا تو دعا مانگی. اللہ نے فرمایا ابو حنیفہ ہم نے تیرے عمل کو قبول کر لیا ہے اور تیرے طریقے پہ چلنے والوں کو بھی ہم نے معاف کر دیا. اللہ میرا کام نصر ہو. آمین.